اسم اعظم کے سلسلہ میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے بلکہ وہ شخص اس اسم اعظم کے ذریعہ اس دنیا کی بہت سی چیزوں میں دخل و تصرف کر سکتا ہے اور بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھے میرے پسندیدہ ناموں سے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ اگر کوئی اسمائے اپنی کو اپنے نام کے اعداد کے موافق کر کے پڑھے تو اس کا ایک خاص اثر پڑھنے والے کی ذات پر پڑتا ہے، اور ایسا ناممکن ہے کہ اس کا اثر کھالی جائے۔ یہی تو اسلام کی حقانیت ہے کہ یہ مذہب زندہ و جاوید اور جاری و ساری ہے۔ اس کی کوئی بھی چیز عقائد، اعمال، معاملات تاثیر سے خالی نہیں ہے۔ جس کے دل اور روح کو یہ تاثیر چھو جائے وہی جانتا ہے کہ اس پر کیا گزری۔ الہی غم میں عشق کیا بلا ہے، ہر شخص کا تجربہ نیا ہے۔ تمام مذاہب عالم میں خالق و مخلوق کے درمیان روحانی ربط کی استواری دعا پر موقوف ہے۔ دعا کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مال صرف ایک ہی ہے کہ بندہ اپنے بنانے والے کو منائے۔ دعا کے متعلق اسلام نے بڑی تفصیل سے رہنمائی فرمائی ہے، اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں، اس میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے اسلوب بتائے ہیں۔ قرآن و حدیث میں دعا کی تلقین پر کثیر نصوص ملتی ہے لیکن کچھ دعائیں خاص ہوتی ہیں، ان کا منہج خاص ہوتا ہے اور وہ یقینی طور پر یہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ ایسے طریقوں سے دعا کی تحصیل بندے کو مستجاب الدعوت بنا دیتی ہے۔ انہی طریقوں میں ایک عظیم طریقہ اسم اعظم کا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو انسان کو اپنے وجود میں ان واردات حسن کو تلاشنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے میں اعانت کرتا ہے جن کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ اس کے متعلق احادیث میں تصریحات موجود ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے لیے انعام و کرام کی بشارت ہے۔ یہ اسم صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو بدل کر رکھ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کے متعلق اور وضاحت کہیں نہیں ملتی، لیکن وہ کون لوگ تھے، وہ گھروں سے کیوں نکلے تھے اور انہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیوں کیا گیا؟ یہ آیت بس یہیں تک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے کوئی لوگ تھے جو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، اور یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس علاقہ میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی اور یہ لوگ موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگے اور کسی صاف چٹیل اور ہوادار جگہ پر پہنچ کر ٹھہر گئے، لیکن موت تو انہیں پھر بھی وہیں آ گئی۔ 2 فرشتوں کی چیخ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، جہاں تک کہ ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا اور ان سب کے جسم ہڈیوں کا ڈھیر بن گئے۔ پھر وہاں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندہ کیا۔ اب حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، اور یہ واقعہ ان کے سامنے ہی کیوں ہوا؟ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں ایک پورے چیپٹر کا نام ہے۔ اس واقعہ میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک وادی سے گزرتے ہیں جس میں ہڈیاں بکھری پڑی ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہیں اور ان پہ گوشت چڑھ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل انسان بن کر زندہ ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابن عباس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ پھر اس چیپٹر کے مطابق دوسرا مکاشفہ یہ تھا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ مستقبل میں یروشلم تباہ ہوگا۔ تیسرا مکاشفہ یہ تھا کہ یروشلم تباہ ہونے کے بعد یہودی غلام بنیں گے۔ چوتھا ویژن یہ تھا کہ غلام بننے کے بعد یہودی ایک دفعہ پھر آزاد ہوں گے۔ پانچواں مشاہدہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد، جسے ہم مسلمان ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور یہودی اسے ٹیمپل آف سولومون کہتے ہیں، وہ ایک دفعہ پھر بنے گا۔ اور چھٹا ویژن جو سب سے طاقتور اور انتہائی عجیب ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک بہت بڑی اور عظیم الشان رتھ اڑ رہی ہے جسے 4 جاندار کھینچ رہے ہیں۔ ایک جاندار کا چہرہ آدمی کی طرح ہے
دوسرے کا چہرہ شیر کی طرح ہے، تیسرے کا چہرہ بیل کی طرح ہے اور چوتھے کا چہرہ عقاب کی طرح ہے۔ یہ رتھ ایسی تھی جیسے سونے کے پہیوں کے اندر بھی پہیے بنے ہوں اور ہر پہیے پر لاتعداد آنکھیں بنی ہوئی ہوں۔ اور اس رتھ میں بیٹھے ہوئے شخص نے مجھے یہ بتایا کہ اے حزبیل، تم نبی ہو اور تمہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ کوئی عظیم الشان فرشتہ تھا جو حضرت حزقیل علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیا واقعی حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرشتے سے بات کی تھی؟ یہ شے مکاشفات جاننے کے بعد آپ نے کوئی خاص چیز محسوس کی کہ جو واقعات کوئی معمولی آدمی کے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈیوائن نویت کے ہیں، آسمانی نویت کے ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر یہودی یہی سمجھے تھے کہ ان کے پاس کوئی علم ہے جس سے جو باہر کی دنیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام میں ایک خاص انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا کہ وہ کون سی طاقت ہے جس سے حضرت حزقیل اس قابل ہو گئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق وہ حروف کا اور خدا کے چھپے ہوئے ناموں کا علم تھا، یعنی اسم اعظم کا علم۔ یہودیوں کے مطابق یہ اسم اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ان کے مطابق یہ نام حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک فرشتہ کے ساتھ آسمانوں میں گئے۔ اب اسم اعظم ہے کیا اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم پانی پر چلنے لگو اور تمہارے پاؤں بھی گلے نہ ہوں۔ بریدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بیں طور کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ اس بات پر کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا معبود ہے، تو بے نیاز ہے، تو ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہوا ہے۔ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس شخص نے اللہ سے اس اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا کہ جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی گئی ہے اس نے وہ دعا قبول کی ہے اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی ہے اس نے دی ہے۔ لیکن آخر وہ اسم اعظم ہے کیا؟ حضرت عمیر بن سعید نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ 2 فرشتے تھے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا تم مجھے وہ نام بتا سکتے ہو جن کے ذریعے تم آسمانوں میں جاتے ہو پھر زمینوں پہ واپس آتے ہو؟ ان فرشتوں نے بتایا کہ وہ راز اسم اعظم ہیں کہ جو ہمیں آسمانوں پہ لے جاتے ہیں اور زمینوں پر واپس لے جاتے ہیں۔ اب اس عورت نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اسے بھی اسم اعظم پتہ چل جائے، مگر فرشتے اسے وہ نام بتانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن آخر اس عورت نے پوری کوشش کر کے انہیں منا ہی لیا اور اسم اعظم پڑھ کر جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو واقعی اس کے قدم آہستہ آہستہ زمین سے اٹھنے لگے۔ اس کی آسمان کی طرف پرواز شروع ہوئی اور اسی وقت ایک فرشتہ اتنی زور سے چیخا کہ اس کا سر ایک طرف لٹک گیا اور اس عورت کو بھی یہ سزا ملی کہ اسے بھی آسمان کی طرف لے جا کر مسخ کر دیا گیا۔ صرف 1 منٹ کے لیے امیج کریں کہ یہ واقعات کیسے ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑی تفصیل سے درج ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو لانے کا حکم دیا تو جنات کی قسم میں سے ایک انتہائی پاورفل عفریت جن نے کہا کہ اے سلیمان، میں اتنا پاورفل ہوں کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ لیکن یہ بات سن کر دربار میں موجود ایک اور شخص بھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی دیر میرے پاس تو وہ طاقت ہے کہ اے سلیمان، آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے جہاں تخت لے کر حاضر ہو سکتا ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس کے مطابق وہ شخص آصف بن برخیہ تھا اور اس کی طاقت کا راز بھی اسم اعظم ہی تھا۔ اس کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ تخت حاضر کرنے پر قادر ہوا تھا۔ المعظم الکبیر اور ابن مرودیہ کی تفسیر میں بھی اسم اعظم کے متعلق یہی صفت ملتی ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے وہ مل جائے گا۔ حضرت ابو امامہ سے مرفوعاً مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 176 میں ہے کہ اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت بالکل سٹینڈ الون آیت ہے اور اس کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں کہ آخر وہ کون شخص تھا جسے اللہ نے اپنی نشانیاں عطا کی۔ تقریباً تمام تفاسیر میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ اس شخص کا نام تفاسیر میں بلعم بن باورا آیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اس سے درخواست کی تھی کہ تمہیں اسم اعظم کا علم ہے اور تم میرے لیے دعا کرو کہ میں دنیا کی حسین ترین عورت بن جاؤں۔ بلعم نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی اور پھر ایسا ہی ہوا اور اس کی بیوی بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بن گئی اور اپنے حسن کے ساتھ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بننے لگ گئی۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف مائل ہو کر اس کے سامنے جھکنے لگے اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی ان کی طرف مائل ہونے لگ گئی۔ تب بل نے بد دل ہو کر اس کی بدصورتی کی دعا کی جہاں تک کہ وہ ایک بدصورت کتیا جیسی لگنے لگ گئی، مگر بلعم نے اپنے بچوں کے لعن طعن سے تنگ آ کر ایک دفعہ پھر اسم اعظم کا استعمال کیا اور اس کی بیوی اپنی اصلی شکل میں دوبارہ آ گئی۔ جو اس شخص کو اسم اعظم کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس سے اسم اعظم واپس لے لیا گیا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت کے درجے 100 ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اسماء حسنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا، پھر خواص کے لیے عہد بڑھایا، پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ الصمد، پھر عوام کی خاطر اور بڑھایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف وغیرہ ہیں، اور جو شخص ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہے وہ اسم اعظم سے نا واقف نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقطعات ہی اسم اعظم ہیں۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ نے طائف جانے کے لیے ایک آدمی کا خچر کرائے پر لیا۔ خچر والے نے شرط لگائی کہ میں جہاں اتاروں گا اترنا پڑے گا۔ راستہ میں ایک ویران جگہ میں خچر والے نے اتار دیا، وہاں بہت ساری نعشیں پڑی ہوئی تھیں۔ خچر والے نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، تم سے پہلے جو لوگ قتل ہوئے پڑے ہیں انہوں نے بھی پڑھی تھی مگر انہیں ان کی نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے کہا یا ارحم الراحمین، تو فوراً ایک آواز ہے کہ اسے قتل نہ کر۔ خچر والے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ دوبارہ میری طرف بڑھا تو اس وقت ایک سوار ہاتھ میں خنجر لیے آتا ہوا نظر آیا جس نے خچر والے کو قتل کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین ہی اسم اعظم ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اسی کو پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن السنی نے نقل کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کے پڑھنے سے مصیبت زدہ کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے جو اس نے تاریکیوں میں پڑھا تھا، یعنی لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہاب اسم اعظم ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ بعض کہتے ہیں خیر الوارثین اسم اعظم ہے کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی اسم لے کر دعا مانگی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ غفار اسم اعظم ہے۔ قرآن و حدیث میں جن جن آیت کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی رحمانیت کا خاص طور پر ذکر ہے، یعنی اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے
اسی کو ہی اپنی ضروریت کا ملجا مانا جائے۔ جب انسان تمام مصنوعی بتوں کو توڑ کر خواہ وہ پوشیدہ ہوں خواہ ظاہری ہوں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر جاتا ہے اور اس کی رحمانیت کو جوش میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے اور ضرور حاجت روائی کرتا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ اسے قبول کرے گا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی وہ نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ میں یہ سن کر علیحدہ ہوگی اور کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر میں نے اٹھ کر آپ کے سر مبارک کو چوما اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اور تمہارے لیے اس اسم اعظم کے واسطہ سے دنیا کی کوئی چیز طلب کرنی مناسب نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی، وضو کیا، پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ اللہ سے دعا کرتی ہوں، میں تجھ رحمان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ محسن و مہربان سے دعا کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے تمام اسماء الحسنہ سے دعا کرتی ہوں جو مجھے معلوم ہوں یا نامعلوم ہوں، یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا، اسم اعظم انہی اسماء میں سے ہے جس کے ذریعے تم نے دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادت کرنے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔